بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ انتہائی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ ارب پتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں۔ جیسے یہ مالدار ہونے کی تسبیح ہے اور رزق کو بڑھانے کی تسبیح ہے۔ اگر آپ مال کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ آپ کی پریشانیوں کا حل لے کر حاضر ہوئی ہے۔ اور یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے مصائب آپ کے دور ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ مصائب کو دور کرنے کی تسبیح، رزق میں بڑھوتری کی تسبیح، رزق میں اضافے کی تسبیح، کاروبار میں ترقی کی تسبیح، مالدار ہونے کی تسبیح، اور میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر حاجت کو پورا کرنے کی یہ خاص تسبیح ہے۔ معزز سامعین کرام، اس دور کے اندر جب ہر کوئی پریشانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور جب انسان مصیبت کے اندر جاتا ہے، تکلیف کے اندر جاتا ہے، یا کوئی مصیبت اس پہ آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ رشتے جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ رشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ رشتے انسان کو تنہا کر دیتے ہیں، وہ رشتے انسان کو بالکل تنہا کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ رزق کی پریشانی کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں نے آپ سے تعلق توڑ دیا ہے، رزق کی پریشانی کی وجہ سے وہ رشتے جو آپ کے بہت کلوز تھے وہ آپ سے جدا ہو گئے، تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کر لیں، رب کعبہ کی قسم، آپ کی سارے مصائب حل ہو جائیں گے، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پریشانیوں کو دور کرنے کا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ یہ قرآن کی سورت کا عمل ہے۔ اس عمل کے اندر شک کرنا گناہ ہے اور شک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شک نہیں ہے بھائی۔ معزز سامعین کرام، شک نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی عمل قرآن پاک کا ہے، اور قرآن پاک کی وہ صورت کہ جب میرے اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئی، جب میرے مولا کی رحمت جوش کے اندر آئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ صورت اپنے لاڈلے محبوب، اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ معزز سامعین کرام، ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ چلتے ہیں عمل کی طرف کہ عمل کیا ہے۔ تو عمل کے اندر تین بڑی شرطیں ہیں۔ کتنی بڑی شرطیں؟ تین بڑی شرطیں۔ پہلی شرط، آپ نے صدقہ کرنا ہے، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے تنہائی کے اندر یہ اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ جو عمل ہے، اس عمل کو ایسی جگہ میں کرنا ہے جہاں آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی ہوگا وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا، وہ آپ سے کلام کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ سے بات کرے گا، آپ کا دھیان وظیفے سے ہٹ کر اس کی طرف آ جائے گا۔ جب وظیفے سے دھیان ہٹ جائے گا، معزز سامعین کرام، اس کی طرف آئے گا، تو آپ کا وظیفہ جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوگا، مجرب نہیں ہوگا، وہ ایسا آزمودہ وظیفہ نہیں ہوگا۔ تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے وظیفے کو کرنا ہے کہ اس کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ وظیفہ میں نے کیا تو رزق میرا رب غیب کے خزانوں سے دے گا۔
اور میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ چلنے والے چوپائے، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ان سے لے کر بڑے سے بڑا جانور جو زمین پہ موجود ہے، فرمایا سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کا رزق تو رب کے ذمے ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ 3 باتیں ہیں، 3 شرطیں ہیں، یہ لازمی کرنی ہے۔ اب وظیفہ آپ نے جس وقت کرنا ہے تو فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، رزق بانٹا جاتا ہے، رزق کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اس وقت جاگ رہے ہوں گے اور فجر کی نماز کو بجماعت ادا کریں گے تو فرمایا جس نے من صلی صلاۃ الفجر مع الجماعت فکأنما قام اللیل کلہ، کہ جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر عورت ہے تو جب فجر کی نماز پڑھتی ہے تو اسے بھی قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب جگہ کی قید نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کے کریں، گھر میں آ کر کریں، محلے میں چلتے پھرتے کریں، واک پہ جا رہے ہیں، تنہائی کے اندر ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، دھیان مکمل اسی طرف ہونا چاہیے، سوچ مکمل اسی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کی آنکھ، آپ کا کان، آپ کا دل، آپ کا دماغ سب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جب سب کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہے تو یہ عمل کیجئے گا۔ اب مرد عورت کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ مرد کے لیے بھی ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے 5 بار، کتنی بار؟ 5 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 5 بار۔ معزز سامعین کرام، تعوذ 5 بار پڑھنا ہے، 5 بار۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار بسم اللہ پڑھنی ہے، 7 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان تعوذ پڑھتا ہے تو اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے۔ جب انسان تسمیہ پڑھتا ہے تو معزز سامعین کرام، انسان اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے اسے جوش دلاتا ہے۔ اور اس میں رحمان اور رحیم 2 ایسے نام ہیں جن سے اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے، جس میں تلفظ آپ کا صحیح ہے، جو آپ کی زبان سے ادا کرنا آسان ہے، وہ درود پاک پڑھیے گا۔ اب اس کے بعد سورۃ الکوثر، اس کو آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائمز 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اس طریقے سے کہ بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے آگے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے 33 مرتبہ، ہر مرتبہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 33 مرتبہ استغفار کریں۔ لگاتار 7 دن کا یہ عمل ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا اور عمل کو وقت پر کرنا ہے۔ اگر ناغہ ہو گیا نئے سرے سے کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔